بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 168 اور آیت نمبر ہے 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو انسان کسی مومن کو قتل کرے، متعمدًا جان بوجھ کر، فجزاؤہ تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، وغضب اللہ علیہ اور اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ اور اللہ کی لعنت ہے، وأعد لہ عذابا عظیما اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کل کے سبق میں بات ہم نے پڑھی تھی قتل خطا کی، کہ آدمی سے اگر غلطی سے قتل ہو جائے اس کی کیا سزا ہے۔ آج ہے قتل عمد، جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا۔ جو بندہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، اس آیت میں اس کی 5 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، فجزاؤہ جہنم، وہ جہنم میں جائے گا۔ نمبر 2، خالداً فیہا جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ نمبر 3، وغضب اللہ علیہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا۔ نمبر 4، ولعنہ اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ اور نمبر 5 ہے وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللہ اسے بہت بڑے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ 5 سزائیں بیان کر کے اس گناہ کی شدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کسی کو قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، اس کی جان، اس کا مال، حتیٰ کہ اس کی عزت بھی۔ کسی کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کی عزت اچھالنا یہ بھی حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح تم مکہ کی حرمت کا خیال رکھتے ہو، جس طرح تم صحابہ اکرام سے پوچھا تھا آج شہر کون سا ہے؟ مکہ حرمت والا شہر ہے، حرمت والا مہینہ تھا ذوالحجہ، اور حرمت والا دن تھا یوم النحر۔ فرمایا جس طرح یوم النحر کی حرمت ہے، ذوالحجہ مہینے کی حرمت ہے، مکہ شہر کی حرمت ہے، اسی طرح ایک مومن کی حرمت ہے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا تھا میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کر کے کافر نہ بن جانا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ بندہ کسی کو قتل کر کے کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے قاتل مقتول دونوں جہنم میں۔ صحابہ نے پوچھا جی قاتل کی تو سمجھ آئی، مقتول کی جہنم میں جائے گا؟ مقتول بھی جہنم میں جائے گا، وہ اس اعتبار سے جائے گا کہ وہ بھی اپنے مارنے والے کو قتل کرنے کے درپے تھا۔ دونوں نے گن اٹھا لی، ایک مر گیا ایک بچ گیا، دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ یعنی اپنے مسلمان بھائی کی طرف اسلحہ کرنا بھی جرم ہے۔ آپ مارنے کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں، مار نہیں پائے۔ عموماً کیا ہوتا ہے بھلا، بندے نے گناہ کا ارادہ تو کیا لیکن گناہ ہوا نہیں، اللہ گناہ نہیں لکھتے بندے سے۔ یعنی قتل ایسا معاملہ ہے کہ آپ نے گناہ کا ارادہ کیا، ہاتھ اٹھایا، حالانکہ مارا نہیں، مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اس نے پہلے مار دیا، دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ یہ اس کی گناہ کی شدت بیان ہے کی جا رہی ہے، یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، مقتول قاتل کے سر کے بال پکڑ کے، فرمایا مقتول کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا اور وہ قاتل کے سر کے بال پکڑ کے قاتل کو گھسیٹ کر
اللہ کے عرش کے پاس آئے گا اور کہے گا اللہ حساب لے کر رہے۔ اور فرمایا حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا خون بہایا ہے تو اللہ وہ حساب سب سے پہلے لے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بھی حدیث ہے نا، فرمایا کعبۃ اللہ کو مخاطب کریں، اے کعبہ تیری عزت بہت زیادہ ہے، مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ہم نے کبھی کعبۃ اللہ کو گالی نہیں نکالی، جو نکالے شاید ہم اس پر گستاخ کا فتویٰ لگا دیں، لیکن مسلمان مومن کو دن میں پتہ نہیں کتنے نکال دیتے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے، عزت اتنی زیادہ ہے تو قتل کرنا تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، لیکن اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ آپ اس حوالے سے جتنی احادیث پڑھیں گے سب میں شدت ہے، کسی میں بھی نرمی نہیں ہے۔ تو کسی مسلمان مومن کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ کل کے سبق میں تو ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کسی کو غلطی سے قتل کر دے اس کے لیے توبہ ہے، توبۃ من اللہ پڑھا تھا۔ آج کی آیت میں توبہ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ جو بندہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی توبہ ہوتی نہیں، جن میں خاص طور پہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کی یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو کہا کرتے تھے اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تمہاری توبہ کو نہیں ہونی۔ اللہ نے اس آیت میں توبہ کا تذکرہ ہی نہیں کیا، پچھلی آیت میں کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالداً فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جس نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ البتہ بعض صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ اس کی توبہ ہو سکتی ہے۔ قرآن کی دیگر آیات سے بہرحال یہ مسئلہ ثابت ہے کہ اگر بندہ وہ پکی سچی توبہ کرے توبہ اس کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو عمومی آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ اگر چاہے تو ہر گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں سورہ فرقان کے اندر ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، جو شرک کرے، زنا کرے، کسی کا قتل کرے، اگر الا من تاب وآمن وعمل صالحا، پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ بہرحال اگر سانسیں ہیں تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن یہ شدت بہت بڑی ہے۔ بلکہ ایک حدیث کو اگر ساتھ ملائیں تو یہ بات پوری سمجھ آ جاتی ہے۔ جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس سے نیکی کی توفیق ہی لے لیتا ہے، یعنی اسے توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اللہ توبہ کی توفیق ہی چھین لے گا اس بندے سے۔ تو یہ اتنا سخت معاملہ ہے جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے۔ تو من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، یعنی وہ گناہ کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دے گا۔ ہاں اللہ یہ کہ اگر اللہ معاف کرنا چاہے تو کر دے۔ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ یہ تو ہیں سزائیں اللہ کی طرف سے، لیکن اس کی حد بھی ہے۔ جو بندہ کسی کو قتل کرتا ہے کتب علیکم القصاص کے تحت بطور قصاص اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ شرعی حد ہے، اسلامی ریاست ہو تو شرعی حد نافذ ہوتی ہے۔ جو بندہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے بطور قصاص اسے قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ ورثاء معاف کر دیں۔ اگر ورثاء معاف نہیں کرتے، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا سعودیہ میں ورثاء نے معاف نہیں کیا، اسے بطور قصاص قتل کر دیا گیا۔ اگر ورثاء معاف نہ کریں، مقتول کے ورثاء، تو قاتل کی کوئی معافی نہیں۔ ہاں ورثاء کی مرضی ہے، قصاص کا مطالبہ کرنا چاہیں قصاص لے لیں، دیت کا مطالبہ کرنا چاہیں دیت لے لیں، 100 اونٹ، یا اگر دیت بھی معاف کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے ورثاء کو اختیار دیا ہے، یہ تو ہے ان کا اختیار، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ہیں وہ تو آئیں گی۔ اس لیے کسی مومن کو قتل کرنا
حتیٰ کہ کسی مومن کی عزت اچھالنا، کسی پر تہمت لگا دینا، کسی پر الزام لگا دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قتل تو پھر دور کی بات ہے، ہمیں کسی مسلمان مومن کی عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔